علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے شارٹ کویسچنس کے اباؤٹ، یعنی آج ہم چیپٹر نمبر کے جو 4 ہے اس کے شارٹ کویسچنس کو ڈسکس کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پورا چیپٹر ہم نے پڑھ لیا ہے اس کے جو شارٹ کویسچن ہے وہ بھی آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کہتا ہے مرکزی بینک کی تعریف کریں، ڈیفائن سینٹرل بینک، کس کو کہتا ہے ڈیفائن کریں۔ نمبر 1 پہ وہ بات کرتے ہیں کہ آپ ڈیفائن کریں سینٹرل بینک کو، یعنی مرکزی بینک جو ہے اس کو ڈیفائن کریں، اس کی تعریف کو بیان کریں، اس کی تعریف کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ڈیفائن سینٹرل بینک یعنی مرکزی بینک کی تعریف کریں، تو ہم وہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مرکزی بینک ملک میں بینکاری اور زر کے نظام کا سربراہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ ملک میں جو بینکاری سسٹم ہے اور زر کے نظام کا سربراہ ہے۔ اس کا بنیادی اور اولین اصول ملک کی فلاح و بہبود کرنا ہے اور نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ کا جو مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ کہتے ہیں وہ ملک میں جو بینکاری کا نظام ہے، جو بینکنگ سسٹم ہے اور جو زر کا نظام ہے اس کا سربراہ ہے، یعنی اس کا آرگنائزر ہے۔ اس کا جو بنیادی اور اولین مقصد ہے، کہتے ہیں اس کا جو مین آبجیکٹو ہے، جو اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ملک کی فلاح و بہبود ہوتا ہے اور نفع کمانا اس کے لیے جو ہے وہ ثانوی حیثیت، کہتے ہیں جو اس کے لیے پروفٹ ہے ارن کرنا ہے، وہ اس کے لیے اس کا سیکنڈ آبجیکٹو ہے۔ اور جو مرکزی بینک ہے وہ ملک میں بینکاری اور زر کے نظام کا سربراہ ہے اور جو بنیادی اور اولین مقصد ہے اس کا ملک کی فلاح و بہبود ہے اور نفع کمانا اس کے لیے جو ہے وہ ثانوی حیثیت، تھرڈ جو اس کی جو حیثیت ہے یعنی وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مرکزی بینک کے اصول کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں ڈیفائن دا پرنسپل آف سینٹرل بینک، کہتے ہیں مرکزی بینک کے اصولوں کو بتائیں کہ وہ کون کون۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو نفع کمانا ہے وہ ثانوی حیثیت مرکزی بینک، کہتے ہیں کہ ڈیفائن دا پرنسپل آف سینٹرل بینک کون سے ہیں۔ کہتے ہیں معاشی استحکام ہے، قومی مفاد ہے، زر کو کنٹرول کرنے کی جو مؤثر حکمت عملی ہے اس کو بتائیں، سیاسی دباؤ سے آزاد ہے اور نظام زر کی حفاظت ہے۔ کہتا ہے معاشی استحکام سوشل اسٹیبلٹی ہے، قومی مفاد یعنی آپ کا جو ملکی مفاد ہے اس کی بات کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے زر کو کنٹرول کرنے کی جو مؤثر حکمت عملی ہے اس کی وہ بات کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے سیاسی دباؤ سے آزاد ہے، فری فریڈم فرام دا پولیٹیکل، اور نظام زر کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا کہتے ہیں کہ جو نظام زر ہے، جو اس کی زر کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتا ہے معاشی استحکام ہے، آپ کا قومی مفاد ہے، زر کو کنٹرول کرنے کی جو مؤثر حکمت عملی ہے وہ اس کو بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہے، یعنی وہ جو اس کو پولیٹیکل پریشر ہے وہ اس سے بیسیکلی آزاد ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ زر کو کنٹرول کرنے میں وہ مؤثر حکمت عملی کو بناتا ہے، وہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہے، یعنی جو فری فرام پولیٹیکل پریشر ہے وہ پریشر سے آزاد ہے اور نظام زر کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے جو نظام زر ہے یعنی جو آپ کا پیسہ ہے اس کی وہ حفاظت فرماتا ہے، یعنی نظام زر کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک کے جو اصول ہیں آئینی حدود سے کیا مراد ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک کے اصول آئینی حدود ہیں، یعنی آپ کی مرکزی بینک کے اصول کے آئینی حدود سے کیا مراد ہے۔ کہتا ہے مرکزی بینک حکومت کی طرف سے جاری کردہ قوانین کی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ کہتا ہے جو سینٹرل بینک ہے وہ حکومت کی طرف سے جو جاری کردہ قوانین ہیں، جو قانون ہیں، اس کی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ مرکزی بینک نہ صرف خود آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے بلکہ دوسرے بینکوں اور مالی اداروں کو بھی بتائی گئی حدود میں رہ کر کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے جو جاری کردہ قوانین ہیں اس کی حدود میں رہ کر، یعنی اس کی جو لمٹ میں رہ کر کام کرتا ہے۔ پھر مرکزی بینک وہ کہتے ہیں جو سینٹرل بینک وہ نہ صرف خود آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے، نہ صرف وہ کہتے ہیں کہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے بلکہ دوسرے بینک اور مالی اداروں کو بھی بتائی گئی حدود میں رہ کر کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، بیسیکلی آپ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ آپ کی حکومت کی طرف سے جاری کردہ جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، اس کی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اور مرکزی بینک کہتا ہے نہ صرف آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے بلکہ دوسرے بینک اور مالی اداروں کو بتائی ہوئی جو حدود ہیں اس میں رہ کر کرنے کی کام کی تلقین جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ تلقین جو ہے وہ بیسیکلی وہ کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں مرکزی بینک کے جو اصول ہیں یعنی جو اس کی قومی مفاد ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک کے قومی مفاد ہیں اس کو ڈسکس کریں، وہ بتائیں کہ جو اصول قومی مفاد ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو مرکزی بینک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کہتے ہیں جس کا جو قومی مفاد ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے، جو مین آبجیکٹو وہ نفع کمانا نہیں بلکہ قومی مفاد ہے۔ یہ بینک قومی مفاد کو ہر چیز میں مقدم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نفع کمانا نہیں بلکہ قومی مفاد ہے، یعنی اس کا جو نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور جو قومی مفاد ہوتی ہے وہ اس کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بینک قومی مفاد کو ہر چیز مقدم رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو قومی مفاد ہے، جو آپ کا جو قوم کا پرپز ہے، جو قوم جس قوم کو جس سے بینیفٹ حاصل ہوتا ہے وہ اس کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے، لیکن جو مرکزی بینک کے جو اصول ہیں اور یعنی قومی مفاد ہے اس کو وہ سیکنڈ آبجیکٹو ہے، یعنی جو اس کا نفع کمانا ہے اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جس کا جو مین آبجیکٹو ہے اس کا قومی
قومی مفاد ہے۔ مرکزی بینک کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہتے ہیں شروع میں تمام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی، جس کی وجہ سے مندرجہ ذیل اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ جو تمام تجارتی بینک تھے ان کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی، جس کی وجہ سے مندرجہ مشکلات پیش آتی تھی۔ کہتے تھے جو شروع میں تھے اسٹارٹنگ میں جو تجارتی کمرشل بینک تھے ان کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی، جس کی وجہ سے آپ کو مختلف قسم کی جو مشکلات تھیں، جو ڈیفیکلٹیز تھی وہ دیکھنے میں آتی تھیں۔ نمبر 1 پہ کہتا تھا کہ نوٹوں میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی، آپ کی جو نوٹ ہوتے تھے وہ اس میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ ایکول نہیں ہوتے تھے۔ پھر کہتا ہے نوٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، جو نوٹ تھے آپ کی اس کی مقدار پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ نوٹوں میں یکسانیت نہیں تھی، لہٰذا کہتا ہے ناٹ ایکولیشن ان آل نوٹس، ویسے نوٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں تھا۔ نرس میں کہتا ہے ناٹ کنٹرول آن دا ویلیویشن آف دا نوٹس، اس کے بعد کہ جس ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نوٹوں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ لوز کانفیڈنس پبلک، اس میں کہتے ہیں جو پبلک کا نوٹس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ نوٹوں کو عوام مقبولیت سے کہتے ہیں جو نوٹ تھے اس کو عوام مقبولیت حاصل نہ تھی، تو کہتے ہیں کہ نوٹوں میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی، یعنی جو ایکولائزیشن تھی آپ کی جو ایکول تھی وہ نہیں ہوتی تھی، نوٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا تھا، یعنی جو کنٹری تھی اس میں انفلیشن آنا سٹارٹ ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں نوٹوں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا، یعنی جو کانفیڈنس تھا نوٹ پر عوام کا جو پبلک کا وہ بھی ختم ہوتا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ نوٹوں کو عوامی مقبولیت حاصل نہ تھی، جو شہرت تھی وہ اس کو حاصل نہ تھی۔ تو کہتے ہیں مندرجہ بالا حاویوں کے حتمی کے لیے نوٹ جاری کا مکمل جو اختیار ہے، جو اس کو ٹوٹل جو اختیار ہے، جو اس کی فریڈم ہے، وہ بیسیکلی مرکزی بینک کو سونپ دی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ مرکزی بینک بیسیکلی کیا ہے کہ جو آپ کی جو فریڈم ہے ٹوٹلی اس کو دے دی گئی۔ کہتا ہے کہ نوٹوں کو عوامی مقبولیت سے نہ تھی، نوٹوں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا تھا، نوٹوں میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی، نوٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، اس ملک میں افراط زر اور تفریط زر کے مسائل پیدا ہو گئے، نوٹوں پر عوام کے اعتماد یعنی جو پبلک کانفیڈنس تھا وہ آپ کا ختم ہوتا جا رہا تھا، نوٹوں کو عوام مقبولیت حاصل آتی یعنی جو آپ کے جو مقبولیت تھی کا وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کویسچن نمبر 5 ہے اس میں کہتا ہے کہ شروع میں تمام تجارتی بینکوں کو نوٹ جاری کرنے کی اجازت تھی، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی آپ کو مشکلات پیش آتی، نوٹوں میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی، یعنی جو ایکولائزیشن نہیں تھی آپ کے نوٹس پہ، نوٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ کا جو ملک تھا وہ افراط زر کا شکار ہوتا تھا، نوٹوں پر عوام کا اعتماد ختم ہوتا جاتا تھا، نوٹوں کو عوام مقبولیت حاصل نہ تھی۔ کہ کہتے ہیں مرکزی بینک کے جو نوٹ جاری کرنے کے اصول ہیں بیسیکلی وہ کرنسی کا اصول ہے، بینکاری کا اصول ہے۔ کون سا اصول ہے آپ کا؟ دا پرنسپل آف کرنسی اینڈ دا پرنسپل آف بینکنگ، کہتے ہیں ایک بینکاری کا اصول ہے جو اکارڈنگ ٹو بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، اور ایک آپ کا کرنسی کا اصول ہے، آپ ایک کرنسی کے مطابق اس کو جاری کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرکزی بینک کے نوٹ جاری کرنے کے طریقوں کا نام لکھیں۔ تھری میتھڈ آف سینٹرل بینک، ایک مہینہ حد کا نظام ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لمٹ آپ کا نظام متناسب سرمایہ کا نظام ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مہینہ حد کا نظام ہے، متناسب سرمایہ کا نظام ہے، کم از کم متناسب سرمایہ کا نظام، کہتے ہیں کہ آپ کی جو مہینہ حد ہے، آپ کا لمٹ ایک سسٹم ہے اور متناسب سرمایہ کا نظام ہے، پھر اس میں کہتے ہیں کم از کم متناسب سرمایہ کا نظام ہے۔ کہتے ہیں مرکزی بینک کے نوٹ جاری کرنے کے جو میتھڈ ہیں وہ 3 ہیں، ایک مہینہ حد کا نظام ہے، ایک متناسب سرمایہ کا نظام ہے اور ایک کم از کم متناسب سرمایہ کا نظام ہے۔ کہتے ہیں 3 قسم کے جو میتھڈ ہیں بیسیکلی وہ 3 ہیں۔ کہتے ہیں مرکزی بینک کے نوٹ جاری کرنے کے طریقوں کے نام 3 ہیں، ایک مہینہ حد کا نظام ہے، ایک نوٹ جاری کرنے کا، ایک متناسب سرمایہ کا نظام ہے اور ایک کم از کم متناسب سرمایہ کا نظام۔ 3 میتھڈ ہیں جو بیسیکلی جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ 3 میتھڈ ہیں نوٹ جاری کرنے کے۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے؟ وہ اقدامات جو محسوس معاشی مقاصد کے اصول کے مرکزی بینک کے زرعی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ زرعی پالیسی کہلاتی ہے۔ مانیٹری پالیسی آپ کی وہ ہے، وہ اقدامات جو آپ محسوس معاشی مقاصد یعنی جو آپ کو سوشل آبجیکٹیو ہیں یا سوشل پرپس ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں محسوس معاشی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اصول کے لیے جو ملک کا مرکزی بینک اعتبار کنٹرول کرنے کرتا ہے وہ آپ کا زرعی پالیسی یعنی اسے زرعی پالیسی کہتے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ اقدامات جو محسوس معاشی مقاصد کے اصول کے لیے ملک کا مرکزی بینک جو ہے وہ اعتبار کے مقدار کنٹرول کرنے کے لیے کہتا ہے وہ زرعی پالیسی کہلاتی ہے۔ زرعی پالیسی کوئی سے 5 مقاصد بتائے، کہتے ہیں کہ مکمل روزگار پرووائڈ کرتا ہے آپ کو، مسمر قیمتوں میں استحکام، اسٹیبلٹی ان دا پرائس ہے، شرح مبادلہ میں استحکام ہے، یعنی جو ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی ایکسچینج ریٹ کرنسی کی بیرونی قدر میں اضافہ ہے، افراط و تفریط زر سے بچاؤ ہے، اس میں کہتے ہیں انفلیشن، اس میں کہتے ہیں کہ سیو فرام انفلیشن اور ڈفلیشن، کہتے ہیں ان تینوں 4 و 5 سے وہ آپ کو سیونگ کرتا ہے، کہتے ہیں مکمل روزگار پرووائڈ کرتا ہے، قیمتوں میں استحکام لے کر آتا ہے، شرح مبادلہ میں استحکام لے کر آتا ہے، کرنسی کی بیرونی قدر میں اضافہ لے کر آتا ہے، افراط و تفریط زر سے بچاؤ، کہتے ہیں پھر انفلیشن اور ڈفلیشن سے آپ کو یہ بچاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی سے کوئی جو 5 مقاصد ہیں یعنی وہ یہی ہے کہ آپ کا مکمل روز
روزگار پرووائڈ کرتا ہے، قیمتوں میں استحکام پرووائڈ کرتا ہے، شرعی مبادلہ میں استحکام پرووائڈ کرتا ہے، کرنسی کی جو بیرونی قدر ہے اس میں افراطی اور تفریطی زر سے بچاؤ کرتا ہے. یعنی آپ کی جو 9 والا ہے وہ کہتا ہے کہ زرعی پالیسی کے جو مقاصد ہیں وہ ایکسپلین کیے ہم نے کہ آپ کے جو 5 مقاصد ہیں، 5 آبجیکٹو ہیں، جس میں کہتا ہے کہ مکمل روزگار پرووائڈ کرتا ہے، قیمتوں میں استحکام پیدا کرتا ہے، شرعی مبادلہ میں استحکام پیدا کرتا ہے، کرنسی کی بیرونی قدر میں اضافہ کرتا ہے، افراطی اور تفریطی زر سے بچاتا ہے. کویشچن نمبر 10 کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سا کویشچن. آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کویشچن نمبر 10 ہے، جس میں کہتے ہیں زرعی پالیسی کے مقاصد کے طریقے کون سے ہیں. ڈیفائن دا ڈفرنٹ میتھڈز آف مانیٹری پالیسی، جس میں سب سے پہلے کہتے ہیں شرح سود کی پالیسی ہے، کھلے بازار کا عمل ہے جو کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن. نمبر 3 پہ کہتے ہیں محفوظ سرمایہ کے تناسب راشن بندی ہوتی ہے. شرح بینک کی بھٹا کی پالیسی یعنی جو لمٹ لگا دی گئی جیسے حد محتم ہے اس کی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جو زرعی پالیسی ہے اس کے جو مقدار، نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی کے جو مقداری طریقے ہیں جو کوانٹیٹیو میتھڈ ہیں اس کے کون سے میتھڈ ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں. شرح سود کی پالیسی ہوتی ہے، کھلے بازار کا عمل ہے، محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی ہے، راشن بندی ہے، اور شرح بینک کی جو بٹا کی پالیسیز ہیں اس کو ہے. زرعی پالیسی کے عمومی یعنی وصفی طریقے کون سے جو کوانٹیٹیو میتھڈ ہیں وہ کون سے کہتے ہیں. براہ راست اقدامات کہتے ہیں ڈائریکٹ ایکشن لیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نشر و اشاعت کرتے اس میں ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے. نمبر 3 پہ کہتے ہیں علاقائی ترغیب دیتا ہے، اور نمبر 4 پہ کہتے ہیں قرضوں پر پابندی لگاتا ہے. یعنی جو قرضوں پر پابندی ہے یعنی آپ کی جو قرض ہیں اس پر پابندی لگاتے ہیں، انتخابی طریقہ کنٹرول کرتا ہے. حد محتم چینج ان دا آپ کی جو یعنی لمیٹیشن ہے، یعنی آپ کا جو ریشو ہے یا آپ کے حد محتم ہے اس میں لمٹ حد محتم میں تبدیلی کرتا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ براہ راست اقدامات کرتا ہے، نشر و اشاعت کرتا ہے، اخلاقی ترغیب دیتا ہے، قرض بندی کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں انتخابی طریقہ کنٹرول کرتا ہے، حد محتم میں تبدیلی کرتا ہے. اس میں کہتے ہیں زرعی پالیسی کے طریقے کھلے بازار کے عمل سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کھلے بازار کے عمل میں مرکزی بینک ملک میں زر کی مقدار کو کم یا زیادہ کر کے سرکاری کفالت کو دفع کرتا ہے. کہتے ہیں جو کھلا بازار کا عمل ہے جو اوپن مارکیٹ آپریشن ہے اس میں جو مرکزی بینک ہے جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ زر کی مقدار کو یعنی جو آپ کی پیسے کی مقدار ہے جو آپ کی منی کی مقدار ہے اس کو کم یا زیادہ کر کے سرکاری کفالتوں کی فروخت کرتا ہے. جب ملک افراط زر کا شکار ہوتا ہے تو مرکزی بینک کفالتوں کو فروخت کر دیتا ہے، اور جب وہ تفریط زر کا شکار ہوتا ہے تو کفالتوں کو خرید لیتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا کھلا بازار کا جو عمل ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک ملک میں زر کی مقدار کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے جو سرکاری کفالتیں ہیں اس کو ہی خرید و فروخت کرتا ہے، اور جو ملک افراط زر کا شکار ہو تو مرکزی بینک کفالتوں کو فروخت کر دیتا ہے، اور جو ملک تفریط زر کا شکار ہو تو وہ اس کو جو ہے مرکزی بینک کفالتوں کی خرید لیتا ہے. یعنی جب آپ کی کنٹری انفلیشن کا شکار ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کفالتوں کو بیچ دیتا ہے، اور جب آپ کی کنٹری ڈفلیشن کا شکار ہوتی ہے تو وہ کفالتوں کو خرید لیتا ہے. یعنی وہ بائنگ اینڈ پاور جو ہے وہ اس میں یوز کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں زرعی پالیسی کا طریقہ انتخابی کنٹرول کی وضاحت کریں. کہتے ہیں زرعی پالیسی کے جو طریقہ انتخابی کنٹرول کی وضاحت کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کرے، اس کو ایکسپلین کرے. کون کہتے ہیں اس طریقے کے مطابق صارفین کی جو قوت خرید ہے اس کو کم یا زیادہ کر کے زر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جو یہ میتھڈ ہے جو طریقہ کار ہے اس طریقے کے مطابق آپ کی جو قوت خرید ہے اس کو کم یا زیادہ کر کے آپ کی جو زر ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جب زر کی رسد کو کم کرنا ہو تو مقصود ہو تو اشیاء کی رسد شائد کر دی جاتی ہے، اور زر کی رسد کو بڑھانے کے لیے اشیاء کی جو شرائط ہے وہ نرم کر دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں آپ کا جو مرکزی بینک ہے وہ بیسیکلی کہتا ہے اس طریقے کے مطابق جو صارفین ہیں جو آپ کے کسٹمر ہیں اس کی قوت خرید کو جو کم ہے یہ زیادہ کر کے جو زر کی رسد ہے یعنی جو زر ہے جو آپ کا منی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جب آپ اس کی سپلائی کو بڑھانا چاہیں تو آپ اس کی جو ہے وہ مقصود اشیاء کی رسد سد کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس کی جو شرائط ہیں اس کو آپ ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں، سد کر دیتے ہیں، جس سے آپ کی جو زر کی رسد کو اگر آپ بڑھانے چاہتے ہیں اشیاء کی حرارت اس رسد کو کم کرنا ہو، سپلائی کو کم کرنا ہو تو مقصود اشیاء کی خرید و شرائط جو ہے وہ سد کر دی جاتی ہے، اور جب رسد کو بڑھانا ہو تو اشیاء کی خرید و شرائط جو ہے نرم کر دی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ زرعی طریقے کا جو پالیسی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو انتخابی طریقہ کنٹرول ہے اس میں صارفین کو جو بائنگ اینڈ سیلنگ جو پاور ہے ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے. کہ جب زر کی رسد کو بڑھانا ہوتا ہے تو وہ اس کی اشیاء کی خرید و شرائط کر دیتے ہیں، اور جب زر کی رسد کو کم کرنا ہوتا ہے تو ان اشیاء کی جو شرائط ہے وہ نرم کر دی جاتی ہے. بیسیکلی وہ بتاتے ہیں کہ اشیاء کی نرم اور جو سخت شرائط ہیں وہ اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. آگے آتا ہے حساب گھر کی تعریف. کہتے ہیں جو ڈیفائن کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم، کہتے ہیں ڈیفائن کریں جو کلیئرنگ ہاؤس ہے اس کو بتائیں کہ وہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ مرکزی بینک کا وہ شعبہ جہاں ممبر بینک اور مالیاتی اداروں کے نمائندے حسابات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. حساب گھر کہتے ہیں کہ آپ کا کلیئرنگ ہاؤس بیسیکلی کیا ہے جہاں پر آپ کے ممبر بینک کے نمائندے یا مرکزی بینک کا وہ شعبہ جہاں ممبر بینک اور مالیاتی اداروں کے نمائندے آپس میں مل کے حسابات کرتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. حساب گھر کہتے ہیں یعنی وہ جب بیٹھ کے مل کے جل کے حسابات کرتے ہیں، یعنی وہ
وہ جو کلیئرنگ ہاؤس کرتے ہیں، جو کلیئرنگ کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ حساب کر کے لاتا ہے، یعنی کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم میں یہ تمام قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں حساب کر کے فائل بتائیں، کہتے ہیں کہ ڈیفائن دا بینیفٹس آف کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم، کہتے ہیں جو بینیفٹس ہیں اس کہتے ہیں کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم کے جو بینیفٹس ہیں اس کو 1 by 1 بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ کہتے ہیں محفوظ زر نقد، وہ زر نقد کو محفوظ کرتا ہے، انتقالی زر میں آسانی کرتا ہے، یعنی جو آپ کی منی آپ کی ٹرانسفریبل ہے اس میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ نمبر 3 پہ کہتا ہے وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے، اس میں کہتے ہیں ٹائم سیو، اور اس میں جو ہارڈ ویئر کی اس کی وجہ کہتے ہیں زیادہ قرضے جاری کرتا ہے، چوروں کی واردات، جو چوری کی واردات ہیں اس پہ کنٹرول کرتا ہے، اور زر اعتبار پر کنٹرول کرتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں محفوظ زر نقد کرتا ہے، انتقالی زر میں آسانی پیدا کرتا ہے، وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے، اس میں کہتے ہیں زیادہ قرضے جاری کرتا ہے، چوری کی واردات پہ کنٹرول کرتا ہے، اور زر اعتبار پر کنٹرول کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو آپ کا کریڈٹ کریشن ہے، جو کنٹرول کریڈٹ ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حساب کر کے جو فائدہ ڈیفائن دا بینیفٹس آف کلیئرنگ ہاؤسنگ سسٹم تھے۔ نمبر 1 پہ کہتا ہے محفوظ زر نقد ہے، انتقالی زر میں آسانی ہے، اس میں کہتے ہیں جو آپ ٹرانسفریبل اماؤنٹ ہے اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، وقت اور محنت کی بچت کرتا ہے، زیادہ قرضے دیتا ہے، چوری کی واردات پر کنٹرول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ زر اعتبار پر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مرکزی بینک کے فرض زر مبادلہ کی حفاظت کریں، زر مبادلہ سے مراد دوسرے مالک کی کرنسی ہے، سونے چاندی کی شکل میں غیر ملکی سکے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں زر مبادلہ سے مراد فارن ایکسچینج سے مراد آپ کے دوسرے مالک کی جو کرنسی ہے، آپ کے جو دوسرے مالک ہے اس کی جو کرنسی ہے سونے چاندی کی شکل میں غیر ملکی سکے ہیں، یعنی جو آپ کے جو سونے چاندی کی شکل میں غیر ملکی سکے ہوتے ہیں وہ آپ کی زر مبادلہ کہلاتا ہے، یعنی اس کا جو محافظ ہے، یعنی کوئی جو غیر ملکی سکے ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کی کنٹری کے اپنے سکے نہیں ہیں، یہ کوائنز نہیں ہیں، بلکہ آپ کی جو غیر ملکی کرنسی ہے اس کے سکے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی یعنی بین الاقوامی جو تجارت ہے میں ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت ہے، آپ کو جو فارن پیمنٹس کرتے ہیں اس میں آپ کو ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرکزی بینک ملک میں زر مبادلہ کی حفاظت کرتا ہے اور ادائیگی کے لیے زر مبادلہ محفوظ رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کیا کرتا ہے کہ جو بین الاقوامی تجارت ہے، جو آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس میں ادائیگی کے لیے آپ زر مبادلہ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی آپ کو جو فارن سکے ہیں یا فارن پیمنٹس اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس میں کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، وہ زر مبادلہ کی حفاظت کرتا ہے اور ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی جو آپ کا کویسچن ہے وہ اس میں کیا، یعنی وہ جو زر مبادلہ کی حفاظت کو محفوظ رکھتا ہے، مرکزی بینک ملک میں زر مبادلہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو آپ کا فارن ایکسچینج ہے، ریٹ ہے، اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے اور ادائیگی کے لیے زر مبادلہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ پیمنٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کا جو فارن ایکسچینج ہے، آپ کا جو پیمنٹ کے لیے فارن ریٹس ہے، جو زر مبادلہ ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 17 پہ وہ کہتا ہے کہ نوٹ جاری کرنے کے طریقے مہینہ حد کے نظام سے کیا مراد ہے۔ کہتا ہے جو لمیٹڈ ہے آپ کا لمٹ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو لمٹ لا ہے، یعنی جو آپ کا مہینہ حد کا نظام ہے، ایک ہوتا ہے کہ فکسڈ سسٹم، ایک آپ کا جو ہے وہ لمیٹڈ سسٹم ہے، اور اس کے بعد باقی جو تیسرا سسٹم اس کی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے مہینہ حد کے نظام میں حکومت بغیر دھاتی زر کے نوٹ جاری کرنے کی حد مقرر کے لیے، کہتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے، آپ کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے، جو بغیر دھاتی زر کے نوٹ جاری کرنے کی حد مقرر کر لیتی ہے، لیکن حصہ تک جائز شدہ نوٹوں کے لیے حکومتی کفالتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے مہینہ حد کا نظام، جو آپ کا لمیٹڈ آپ کا نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ حکومت بغیر دھاتی زر، یعنی حکومت کیا کرتی ہے، کہ جو گورنمنٹ کیا کرتی ہے وہ بغیر دھاتی آپ کی جو بغیر دھاتی زر کے نوٹ جاری کرنے کی حد مقرر کر لیتی ہے، لیکن حصہ تک جائز شدہ نوٹوں کے لیے حکومتی کفالتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ مہینہ حد کے بعد جاری شدہ نوٹوں کے لیے 100% آپ کو سونا محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، جبکہ مہینہ حد ہے جو آپ کی لمیٹڈ سسٹم ہے اس کے لیے آپ کو جائز شدہ نوٹوں کے لیے 100% رکھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں مہینہ حد کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ بغیر دھاتی زر کے نوٹ کی جاری کی حد مقرر کر لیتے ہیں، لمٹ مقرر کر لیتا ہے، لیکن اس حد تک جائز شدہ نوٹوں کے لیے حکومتی کفالتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں اس کو آپ سیو کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مہینہ حد کے بعد جائز شدہ جو نوٹ ہیں، آپ کی جو نوٹس ہوتے ہیں، نوٹ ہیں، اس کے لیے آپ کو 100% سونا محفوظ رکھنا ہے، یعنی آپ کو 100% اپنے پاس جو ریزرو آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نوٹ جاری کرنے کا یہ جو طریقہ ہے، جو مہینہ حد کا نظام ہے، وہ ایک حد مقرر کر لیتا ہے، لیکن اس حد تک جائز شدہ نوٹوں کے لیے آپ کو حکومتی کفالتوں کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ مہینہ حد کے بعد جائز شدہ نوٹوں کے لیے 100% آپ سونا محفوظ رکھتے ہیں، یعنی آپ گولڈ جو ہے وہ آپ محفوظ رکھتے ہیں۔ آگے کویشچن نمبر وہ کہتے ہیں کہ جو مہینہ حد کا نظام ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ کو جائز شدہ کفالتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس مہینہ حد کے بارے میں آپ کو 100% سونا اپنے جو گولڈ ہے وہ پاس رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جائز شدہ جو نوٹس ہیں ان کے لیے 100% سونا محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے طریقے میں متناسب سرمایہ کے نظام سے کیا مراد ہے۔ اس نظام کے تحت مرکزی بینک ایک محسوس تناسب میں سونا اور چاندی رکھنے کے بعد نوٹ جاری کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس سسٹم میں آپ کا جو مرکزی بینک ہے، جو آپ کا سینٹرل بینک ہے، بیسیکلی وہ ایک محسوس تناسب میں سونا اور چاندی محفوظ رکھ کر نوٹ جاری کرتا ہے، اور نوٹ جاری کرنے کے لیے عموماً محفوظ سرمایہ کے تناسب کی شرح 30 سے 40% ہوتی ہے، یعنی وہ جو نوٹ ہے اس کا جو نظام ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک محسوس جو تناسب ہے اور سونا سے رکھنے میں سونے کی تو 40 سے رکھنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں اس سسٹم کے تحت اس
نظام کے تحت مرکزی بینک ایک محسوس تناسب میں سونا چاندی رکھنے کے بعد نوٹ جاری کرتا ہے۔ نوٹ جاری کرنے کے لیے عموماً تناسب جو ہے سرمایہ کی جو تناسب کی شرح ہے وہ 30 سے 40% ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں افراطی زر اس کے اثرات بتائیں۔ کہتے ہیں کہ ڈیفائن انفلیشن اینڈ اٹس افیکٹس، اس میں کہتے ہیں افراطی زر اس کے اثرات بیان کرے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کسی ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ملک افراطی زر کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کے ملک میں زر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے، یعنی جو آپ کے پیسہ ہے ویلیویشن ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ملک آپ کا افراطی زر کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کیا کیا ہوتا ہے، آپ کا افراطی زر سے جو ہے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی اکانومی ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کی کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، ملک ٹوٹل جو ہے وہ مہنگائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی افراطی زر بیسیکلی وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیسے کی ویلیو ہے اس میں بیسیکلی ہوتا تو اضافہ ہے، لیکن آپ کی جو کنٹری ہے اس میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آپ کی جو ایک افراطی زر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، یا زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی افراطی زر میں آتی ہیں۔ آگے آتے ہیں کویشچن نمبر یا جو 20 ہے آپ کا شارٹ کویشچن اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کون سا ہے، وہ کہتا ہے تفریطی زر اور اس کے اثرات۔ یہ اسٹوڈنٹ بیسیکلی اس سے الٹ ہے، کیا ہے اس سے الٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تفریطی زر کا شکار ہو جاتا ہے اور ملک میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی اگر زر کی مقدار میں کمی ہو جائے، کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو زر ہے، آپ کا جو پیسہ ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے تو آپ کا جو ملک ہے وہ تفریطی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وہ ڈفلیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے وکٹم آف ڈفلیشن ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر آپ کی کنٹری میں، آپ کی ملک میں جو زر کی مقدار میں کمی ہے ہوتی ہے تو ملک تفریطی زر کا شکار ہوتا ہے، ملک میں سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی کہتے ہیں تفریطی زر اس کے اثرات یہی ہیں کہ اگر جو آپ کی زر کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، ملک تفریطی زر کا شکار، اور ملک میں سرمایہ کاری آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کاری ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ زرعی پالیسی کے طریقوں کے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ کہتا ہے مقداری طریقے ہیں، نمبر 2 پہ کہتا ہے عمومی طریقے ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا کہتا ہے، آپ کے مقداری طریقے ہیں یعنی آپ کی کوانٹیٹیو میتھڈ ہے۔ عمومی طریقے اس میں کہتے ہیں کوالٹیٹیو میتھڈ ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ نمبر 1 پہ آپ کا مقداری طریقے ہیں جس میں آپ کا کوانٹیٹیو میتھڈ ہے۔ نمبر 2 پہ کہتا ہے عمومی طریقے ہیں جس میں آپ کا کہتا ہے کوالٹیٹیو میتھڈ ہے۔ تو کہتا ہے زرعی پالیسی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو سب سے پہلا مقداری طریقہ ہے، عمومی طریقہ۔ مقداری طریقوں میں آپ کا کھلے بازار کا عمل شامل ہے، محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی ہے، اوپن مارکیٹ آپریشن ہے، راشن بندی ہے اور اس طرح کے ہے۔ لیکن عمومی طریقوں میں بیسیکلی آپ کے جو آپریشن شامل ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن لیتا ہے، نشر و اشاعت کرتا ہے، لمٹ لگا دیتا ہے، فلسطینی بینک کو غیر فلسطینی قرار دے دیتا ہے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں میتھڈ جو ہیں بیسیکلی آپ کے زرعی پالیسی کے میتھڈ ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زرعی پالیسی کے عمومی طریقوں سے کیا مراد ہے۔ اچھا، مقداری طریقے کون سے ہیں؟ مقداری طریقوں سے مراد ایسے طریقے ہیں جو براہ راست زر کی قدر میں کمی یا بیشی کرنے کے لیے استعمال کیے۔ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ مقداری طریقے وہ ہیں جو براہ راست زر کی قدر میں کمی بیشی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اوپن مارکیٹ آپریشن ہے، بھٹا کی پالیسی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا راشن بندی ہے یا حد منتبہ میں تبدیلی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زرعی پالیسی کے جو مقداری طریقے ہیں اس میں شامل ہیں۔ آگے زرعی پالیسی کے جو عمومی طریقے ہیں، جنہیں آپ کے جو کوانٹیٹیو میتھڈ ہیں، جو وصفی طریقے ہیں، اس میں کہتا ہے کہ نشر و اشاعت میں بچت ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ایسے طریقے ہیں جن میں مرکزی بینک قرضوں کو صرف محسوس مقاصد کے حصول کے لیے، یعنی صرف آپ کی جو کامن میتھڈ، وہ کہتے ہیں کہ صرف محسوس مقاصد کے حصول کے لیے جاری کرنے کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے طریقے ہیں جن میں مرکزی بینک، آپ کا سینٹرل بینک، جو صرف محسوس مقاصد کے حصول کے لیے جاری کرنے کے احکامات جاری کرتا ہے، یعنی جو قرض آپ کو دیتا ہے، یعنی قرض جاری کرنے کے لیے جو احکامات جاری کرتا ہے وہ آپ کے مرکزی بینک ہوتے ہیں، وہ قرضوں کو صرف محسوس مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو زرعی پالیسی بیسیکلی آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ یہی ہے۔ کہتا ہے کہ عمومی طریقوں سے مراد ایسے طریقہ کار ہیں جو مرکزی بینک قرضوں کو صرف محسوس مقاصد کے حصول کے لیے، یعنی صرف آپ کے جو تھوڑے قسم کے مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے جاری کرتا ہے۔ تو زرعی پالیسی کے جو عمومی طریقے ہیں، جو وصفی طریقے ہیں، جو کوالٹیٹیو میتھڈ ہیں، وہ میتھڈ ہوتے ہیں جو صرف آپ محسوس مقاصد کے حصول کے لیے جاری کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا وہ ڈائریکٹ ایکشن نہیں ہے، تو اس قسم کے تمام چیزوں جو ہے وہ اس کے اندر لیتا ہے یا اس کی چیز کے بارے میں بات چیت کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ حد محتتم سے کیا مراد ہے، یعنی جو آپ کی لمٹ ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو حد محتتم سے مراد قرض اور قرضے کی پیش کی جانے والی کفالت کی مالیت کے درمیان فرق ہے۔ کہتے ہیں جو قرض حد محتتم سے مراد بیسیکلی وہ حد محتتم ہوتی ہے جس سے آپ قرضے اور قرضے کے درمیان جو فرق ہے، اس کی مالیت کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کی جو لمٹ لگائی جاتی ہے، یعنی حد محتتم کر دیجیے کہ آپ نے اس حد کو کراس نہیں کرنا، یہ حد محتتم ہے، آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ آپ لمٹ لگا دیتے ہیں۔ کہ حد محتتم سے مراد قرضے اور قرضے کے لیے پیش کی جانے والی کفالت کے درمیان ایک جو مالیت
مالیت ہے، جو پیسہ ہے، ایک مالیت ہے، اس کے درمیان ایک فرق ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حد متتم سے مراد کیا ہے. بیسیکلی قرضے کے لیے پیش کی جانے والی مالیت کفالیت کے درمیان ایک مالیت کا فرق ہے. اس کے بعد کہتے ہیں نفٹ سے کیا مراد ہے. جو نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے ٹیوشنل فیسیلیٹیشنز ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹیڈ، وہ بیسیکلی کیا ہے. کہتے ہیں کہ نفٹ یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ ٹیوشنل فیسیلیٹیشنز ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹیڈ ایک ایجنسی ہے جو پاکستان میں حساب گھر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے کے طور پر تقریباً 80% فرائض سے انجام دے رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ نفٹ یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹیڈ ایک ایجنسی ہے جو پاکستان میں حساب گھر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے کے طور پر 80% فرائض سے انجام دے رہی ہیں. جو ڈیوٹیز ہیں وہ 80% ڈیوٹیز اپنے اس فرائض سے انجام دے رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نفٹ بیسیکلی ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجیز پرائیویٹ لمیٹیڈ ایجنسی ہے جو پاکستان میں حساب گھر جو پاکستان میں جو آپ کا حساب گھر ہے جو کلیئرنگ سسٹم ہے اس میں آپ کے پاکستان کے نمائندے کے طور پر تقریباً 80% فرائض انجام دے رہی ہیں. جو 80% جو ہے وہ ڈیوٹیز یعنی جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہی ہیں. جو کہتا ہے کہ ان کو سر انجام دے رہی ہیں یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے کے طور پر تقریباً 80% نمائند جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہی ہے. مرکزی بینک کو بطور حکومت بینک کی وضاحت کرے. کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے وہ بطور حکومت کا جو بینک ہے جو گورنمنٹ کا بینک ہے اس کے ذریعے اس کی ایکسپلینیشن کریں، اس کو وضاحت کریں کہ وہ کیا ہے. کہتا ہے مرکزی بینک حکومت کے بینک کے طور پر مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. جو یعنی جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس کو سر انجام دیتا ہے وہ کون سا نمبر 1 پہ کہتا ہے حکومت کی امانتیں وصول کرنا، ڈپازٹ ریسیو فرام پیپل، حکومت کو قرضے جاری کرنا، ایشورنس لون ٹو گورنمنٹ، غیر ملکی قرضے کا بندوبست کرنا اور حکومتی سرمایہ کی منتقلی کرنا، حکومت کا مالی مشیر ہونا. حکومت کی امانتیں وصول کرنا ہے، حکومت کو قرض جاری کرنا اور غیر ملکی قرضے کا بندوبست کرنا یعنی جب کہ جو فارن لون ہے اس کا کہتا ہے بندوبست کرنا اور حکومتی سرمایہ کی منتقلی کرنا ہے یعنی جب کہ گورنمنٹ کے سرمایہ ہے جو گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے اس کی منتقلی کرنا ہے. حکومت کا مالی مشیر ہونا یعنی جو حکومت کا ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر بھی کہلاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک حکومت کے بینک کے تو مختلف قسم کی ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے حکومت کی امانتیں وصول کرتا ہے اور حکومت کو قرضے جاری کرتا ہے، غیر ملکی قرضے کا بندوبست کر کے دیتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کی جو سرمایہ کی منتقلی ہے یعنی جو دا لون یا اس میں کہتے ہیں پیمنٹ آف گورنمنٹ آف دا ٹرانسفر ون پلیس ٹو اینولر. کہتا ہے شرعی بینک سے کیا مراد ہے. شرعی بینک سے مراد ایسی شرح جس میں مرکزی بینک فرستی بینک کی ہنڈی بٹا لگاتا ہے جنہیں قرض دیتا شرح بینک کہلاتی ہے. کہتے ہیں ایسی شرح جس پر مرکزی بینک فرستی بینکوں کی ہنڈی پر دوبارہ بٹا لگاتا ہے اور انہیں قرض دیتا ہو شرح بینک کہلاتی ہے. جو ایکسچینج ریٹ آپ کا جو بیسیکلی وہ ہے کہ ایسی شرح جس پر مرکزی بینک فرستی بینکوں کو ہنڈی پر دوبارہ بٹا لگانے کی سہولت دیتا ہے انہیں قرض دیتا ہو وہ آپ کی شرعی بینک کہلاتی ہے یعنی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کا کہلاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ محفوظ نقد کے محافظ سے کیا امراد ہے. مرکزی بینک ملک کے تمام جو فرستی بینک ہیں کہتے ہیں کہ جو مرکزی بینک ہے ملک کے تمام فرستی بینکوں کے محافظ کا نظر کا محافظ ہے. تمام فرستی بینک اپنے پاس جمع شدہ ماندوں کے خاص تناسب محفوظ رقم مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ مرکزی بینک کہتے ہیں ملک کے تمام فرستی بینکوں کے محافظ نقد محافظ ہے. تمام فرستی بینک اپنے پاس جو جمع شدہ مانتے ہیں اس کا ایک خاص تناسب محفوظ نقد کے طور پر مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا سٹارٹ کرتے ہیں. افراط زر کی شرح کی تعریف کریں. کہتے ہیں جس شرح سے زر کی ذریعے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا اسے افراط زر کی شرح کہتے ہیں. کہتے ہیں جس شرح سے جس ریشو سے آپ کی زر کی قدر میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسے افراط زر کی شرح کہتے ہیں یعنی جو اسے انفلیشن کہتے ہیں یعنی اسے انفلیشن کی ریشو کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بینکوں کی آخری پناہ گاہ کی تعریف کریں. مرکزی بینک فرستی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ کے طور پر کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جو مرکزی بینک ہے جو آپ کا سینٹرل بینک ہے وہ آپ کی جو فرستی بینک ہے یعنی جو آپ کا اسکیجول بینک ہے اس کے لیے لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. جب بھی فرستی بینکوں کو قرضی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ مرکزی بینک سے قرض حاصل کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں مرکزی بینک فرستی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. جب بھی فرستی بینکوں کو قرضی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں جب بھی آپ کے اسکیجول بینک ہے ان کو قرض لون یا جو ہے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مرکزی بینک سے قرض حاصل کر لیتے ہیں. تو وہ بیسیکلی کیا کہتے ہیں کہ جو سینٹرل بینک ہے آپ کا وہ فرستی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ ثابت ہوتا ہے. جب بھی فرستی بینک کو قرضی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مرکزی بینک سے قرض حاصل کر لیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ پہلا مرکزی بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کب قائم ہوا. دیکھیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا. بیسیکلی آپ کا 1947 میں آپ کا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں
پاکستان وجود میں آیا تھا تو سب سے پہلے اسٹیٹ بینک ہر کنٹری نے کیا اسٹارٹ کر دیا کہ اپنے اپنے طور پر جو بینک تھا اس نے پیسے چھاپنا شروع کر دیے، اپنے رولز ریگولیشنس کو بنانا شروع کر دیا۔ اس کے پیش نظر پھر کیا ہوا کہ جو آپ کی ایک کمیٹی بیٹھی ہے، اس کمیٹی میں اجلاس ہوا، یا اس کمیٹی میں اجلاس کے دوران یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے، پھر اس کی جو منظوری کی گئی تھی وہ ایسا ایسا پھر کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کا اسٹیٹ بینک اسٹارٹ ہوا۔ پھر جو پاکستان میں سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 1948 کو قائم ہوا، جبکہ رسک بینک آف سویڈن 6056 میں قائم ہوا، اور اسے 6068 مرکزی بینک کا درجہ حاصل کہتے ہیں۔ جو رسک بینک آف سویڈن ہے وہ 6056 میں قائم ہوا تھا، یعنی جو اس کی ایگزسٹنس تھی وہ اتنی جو ہے وہ جو قائم ہو گیا وہ اتنے میں قائم ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں 6068 میں مرکزی بینک کا درجہ حاصل ہوا، نہیں جس کا شمار قدیم مرکزی بینک کے طور پر کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو اس کا شمار ہے، جو اس کا انکلوڈ ہے، وہ قدیم مرکزی بینک کے طور پر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا شارٹ کویسچنس کا ٹاپک تھا، جس میں ہم نے 4 چیپٹر کے تمام شارٹ کویسچنس کو ڈسکس کیا ہے، یعنی اس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مرکزی بینک کی تعریف اس نے بتائی، ہم نے مختلف قسم کے ڈیفینیشنس کو ڈسکس کیا ہے، ہم نے مرکزی بینک کے اصول دیکھے ہیں، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے، اس کے طریقے کون سے، اس کے آپ کو کون کون سے مقاصد ہیں، حساب گھر کی تعریف دیکھی، حساب گھر کے فوائد کو ڈسکس کیا، اس کے علاوہ ہم نے افراطی زر کو بھی ڈسکس کیا، تفریطی زر کو ڈسکس کیا، اس کے علاوہ ان کے جو افیکٹس ہیں، ان کے جو اثرات ہیں ان کو ڈسکس کیا، کون کون سے زرعی پالیسی کو طریقوں کے جو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا وہ بھی دیکھا ہے، زرعی پالیسی کے عمومی طریقے دیکھے ہیں، اس کے بعد مقداری طریقوں کو ڈسکس کیا، نفٹ سے کیا مراد ہے وہ بھی دیکھا ہے، منتظم سے کیا مراد ہے وہ دیکھا، شرح بینک سے کیا مراد ہے، شرح بینک کی مٹا کی پالیسی سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سارا ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔